بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 19 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آئینی ترمیم کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ زور و شور سے جاری ہے، لیکن ایسے میں ایک رپورٹ آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ صرف حیدرآباد اور کراچی میں 15 سیٹیں ایسی ہیں جو فارم 45 پر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی اور فارم 47 پر ہرایا گیا، اور پھر ایک ایک حلقہ کے فارم 45 میں کتنے ووٹ تھے اور فارم 47 کے کتنے ووٹ ظاہر کیے گئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس رپورٹ میں سامنے آ گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور اس میں کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ بتائیں یہ 2 شہروں کا یہ حال ہے کہ 15 سیٹیں پی ٹی آئی سے جیتی گئی ہیں، تو پوری پارلیمنٹ کا کیا حال ہوگا۔ جو وہاں پر سٹنگ ممبران حکومتی اتحاد کے بیٹھے ہیں ان میں ٹو تھرڈ تو وہ ہیں، 2/3 تو حکومتی اتحاد میں سے لوگوں کی وہ ہے جو فارم 47 پر جیت کے آئے ہیں، جن کے پاس اصل مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ پتن کی رپورٹ ہے۔ میں پہلے ان کی رپورٹ اور پھر انہوں نے 15 حلقوں کو الگ الگ بتایا ہے کہ کس حلقے میں پی ٹی آئی کے فارم 45 میں کتنے ووٹ تھے اور الیکشن کمیشن نے کیا جاری کیا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے اس کو ٹیبل بنا کے ساری جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی ہے، اور یہ فریش رپورٹ ہے، کل 18 اکتوبر کو جاری کی گئی ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ ہم نے پہلے بھی فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے ہم اپنی جو ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو میسو رگنگ ہوئی ہے کراچی اور حیدرآباد میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 پر پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا، 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو ہرائی گئی ہیں، جن میں سے 13 ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں اور 2 پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں۔ یہ کراچی اور حیدرآباد کی بات کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ahead of the Constitution 26th Constitutional Amendment Bill whose draft allegedly is not even know the minister till today، کہ جس کے بارے میں منسٹر بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ Patan Coalition 38 intends to remind the people that the more than 2/3 of the sitting members of the legislatures lack popular mandate، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ hence have no right to amend the constitution was passed through free and fair election as well as unanimously، کہ جی یہ عوام کے مینڈیٹ والے لوگ نہیں ہی ہیں، اس وجہ سے یہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، آئین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے جو تفصیلات سامنے آئیں، our results show massive rigging and fraudulent counting on all the audited 15 seats as candidates backed by the Pakistan Tehreek Insaf won each of these elections, yet other candidates belonging to Muttahida Qawmi Movement and Pakistan People's Party parliamentarian were declared the winner by Election Commission of Pakistan. This raised serious question about the legitimacy of the current parliament and its right to pass lasting changes to the constitution through its proposed amendment, which will significantly affect fundamental rights of the all Pakistani citizen. We urge the judiciary, lawyers, political parties, media and civil society to ensure and demand that the people's mandate is restored before any amendment to the constitution are allowed۔ اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو سب سے پہلے پتن کہہ رہا ہے، تحقیقاتی ادارہ ہے، الیکشن سے متعلق وہ تحقیقات کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے عوام کا مینڈیٹ واپس کروانا ہوگا اور اس کے بعد کسی بات پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا اور کسی طریقے سے ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کی جانب سے جو ٹیبل، انہوں نے مزید بھی اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں NA-219 حیدرآباد کی۔ پی ٹی آئی نے فارم 45 میں، یہ وہ فارم 45 ہیں جو پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری ہوئے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ان فارم 45 پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے، ہمارا ڈیٹا ان فارم 47 کے اوپر ریلائی کر رہا ہے جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے۔ کہتے ہیں NA-219 حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ تھے فارم 45 کے مطابق وہ تھے 52,999، جبکہ پیپلز جو دوسرے مخالف امیدوار تھے ان کے ووٹ تھے، جو حکومتی اتحاد کے امیدوار تھے، ان کے صرف 18,276 ووٹ تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ 18,000 والے کو جتوا دیا گیا، 52,999 مطلب 53,000 والے کو ہرا دیا گیا۔ اب جو فارم 47 جاری ہوا اس فارم 47 میں پی ٹی آئی والے کے جو 53,000 تھے ان کو کر دیا گیا 38,315، یعنی کہ 14,684 ووٹ کم کر دیے ہیں۔
और MQM पीपल्स पार्टी के हुकूमती धात के उम्मीदवार के 36,774 वोट ज़्यादा करते हुए, बढ़ाते हुए फॉर्म 47 में, जिनके 18,276 थे फॉर्म 45 में, उनके 55,050 कर दिए हैं। इस तरह से फॉर्म 47 में PTI 38,000 पे और 55,000 पे आ गई हुकूमती धात। फॉर्म 45 पर PTI 53,000 पे थी और वो सिर्फ 18,000 पे थे और MQM पाकिस्तान को जितवा दिया गया। ये एक हल्का है NA-219 हैदराबाद का। फिर उसके बाद इंसान अपना सर पकड़ के बैठे कि एक धांधली होती है, यहाँ दिन को रात कर दिया गया और रात को दिन कर दिया गया है। NA-220 हैदराबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के मुताबिक 34,756 वोट हैं, जबकि जो मुखालिफ हुकूमती धात उम्मीदवार थे उसके फॉर्म 45 के मुताबिक 24,252 वोट हैं। अब उसमें इन्होंने जब अपने हुकूमती धात के बढ़ाए तो PTI के भी बढ़ाए। PTI के 34,000 से बढ़ा के 17,000 बढ़ा दिए और PTI के कर दिए 52,000। और वही 10,000, पहले वो 10,000 से फॉर्म 45 में हारा हुआ था हुकूमती धात का, अब उसी 10,000 से जो है वो जितवा दिया गया है। 52,000 PTI के कर दिए और 64,531 यानी कि 40,239 वोट बढ़ा दिए फॉर्म 47 में हुकूमती धात के। ये ऐसी अंधेर नगरी मची है जिसका कोई हिसाब नहीं है और MQM पाकिस्तान को जितवा दिया गया। जो 10,000 वोटों से हार चुके थे उनको 12,000 वोटों की लीड से जितवा दिया गया। ये NA-220 हैदराबाद था। अब आ जाते हैं कराची। NA-232 कराची कुरंगी, 60,354 थे फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के। 15,000, सिर्फ 15,000 वोट थे पाकिस्तान पीपल्स MQM पाकिस्तान के, सिर्फ 15,000 वोट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के भी वोट बढ़ाए हैं, सिर्फ 6,399। PTI वाले के बढ़ा के फॉर्म 47 में 60 वाले को 66,000 कर दिया है, जबकि 15 वाले के 69,000 वोट बढ़ा के 84,000 कर दिया। 84,592, भाई 70,000 वोट बढ़ा दिए हैं फॉर्म 47 में। जो फॉर्म 45 में 15,000 थे वो एकदम 84,000 हो गए और इस तरीके से MQM पाकिस्तान को जितवा दिया गया। NA-233 58,000 PTI के थे और 15,000 वोट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अंदाज़ा लगाएं इतनी बुरी तरह हारी है हुकूमती धात MQM के, इतनी बुरी तरह हारी है कि सिर्फ PTI के NA-233 में 58,936 हैं और हुकूमती धात के सिर्फ 15,000 हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट कम करके 58,936 से 58,753 कर दिए फॉर्म 47 में और 64,000 वोट बढ़ा के जो है वो NA-233 में 88,000 वोट बढ़ा के 1,03,967 कर दिया है। 88,000 वोट बढ़ा दिया है और MQM पाकिस्तान जीत गई। NA-234 में 51,234 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और MQM के फॉर्म 47 में सिर्फ 9,000 हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो 7,460 कम करके 43,774 कर दिए फॉर्म 47 में और हुकूमती धात के 64,582 बढ़ा के उनके 73,687 वोट कर दिए हैं और MQM पाकिस्तान जीत गई जी। उसके बाद NA-235 21,785 PTI के हैं और हुकूमती धात के सिर्फ 2,600 हैं, 2,600। उसके बाद PTI वाले के 7,618 घटा के 14,167 कर दिया है और नून लीगी जो हुकूमती धात वाले के 17,585 बढ़ा के उनके 20,185 पर उसको जितवा दिया गया है MQM पाकिस्तान को NA-235 से। अच्छा इसमें NA-231 वो तो है ही नहीं जो अब्दुल हकीम वाला है, अब्दुल हकीम बलोच वाला, जिस पर 387 वोटों से PTI उम्मीदवार हारे और दोबारा गिनती में वोट हर से जला दिया, वो है ही नहीं। तो ये तो उसके अलावा इतनी अंधेर नगरी है। अच्छा जी, 241 है, 77,855 फॉर्म 45 पर PTI है, सिर्फ 20,000 हुकूमती धात है फॉर्म 45 पर। PTI के 29,245 घटा के फॉर्म 47 पर 48,610 बना दिए, उनके 32,411 बढ़ा के 52,456 कर दिए और इस तरीके से NA-241 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया जी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीट दी गई। NA-42
242 49,000 PTI کے ہیں, 22,000 حکومتی اتحاد کے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑھا کے 4,573 بڑھا کے 53,579 کر دی ہیں، جبکہ دوسری جانب سیدھا 49,000 بڑھا کے 71,767 کر کے MQM پاکستان کو جتوا دیا ہے۔ N243 میں 47,906 ووٹ PTI کے ہیں اور 44,687 ووٹ حکومتی اتحاد کے ہیں۔ یہاں مقابلہ ہوا، اس میں کیا ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 760 ووٹ بڑھا کے 48,690 کر دیا اور ادھر دوسری طرف 15,579 ووٹ بڑھا کے 60,000 سے اس کو جتوا دیا۔ کس کو جتوایا ہے جی؟ 60,000 سے پیپلز پارٹی کو۔ NA244 15,799 PTI کے ہیں اور 6,369 ہے حکومتی اتحاد کا، اور ان کو بھی جتوا دیا گیا ہے اور 20,048 ووٹ کر کے 13,000 ووٹوں کا اضافہ کر کے MQM پاکستان کو جتوا دیا۔ NA245 33,590 PTI کے فارم 45 پر 11,799 ووٹ ہیں MQM کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ PTI والے کے 36,000 کر دیے اور ان کے سیدھا 45,597 ووٹ بڑھا کے 11,000 سے 57,000 کر دیا، MQM پاکستان کو جتوا دیا۔ NA247 45,514 ہیں PTI کے فارم 45 پر اور حکومتی اتحاد کے 17,218 ہیں MQM پاکستان کے۔ PTI والے کے 6,544 بڑھا کے 52,000 کر دیا ہے، جبکہ ان کے 47,000 بڑھا کے 65,000 کر دی اور MQM پاکستان جیت گئی۔ اسی طریقے سے NA248 49,612 PTI کے ہیں، صرف 8,541 MQM کے ہیں۔ PTI والے کے 36,000 بڑھا کے 86,000 کر دیا ہے اور ان کے 94,000 بڑھا کے 1,03,000 ووٹ کر کے MQM کو جتوا دیا گیا۔ NA249 91,496 فارم 45 پر PTI کے ہیں، 21,199 ووٹ ہیں حکومتی اتحاد کے فارم 45 پر، اور PTI والے کے 344 کم کر کے 51,152 کر دیا اور ان کے 56,346 بڑھا کے 77,529 کر کے MQM پاکستان کو جتوا دیا۔ اور آخری NA250 63,444 PTI کے تھے، صرف 8,799 حکومتی اتحاد کے تھے فارم 45 پر۔ PTI والے کے 25,815 کم کر کے 37,629 کر دیے ہیں اور ان کے 71,126 بڑھا کے 79,925 کر کے MQM پاکستان کو جتوا دیا۔ یہ جناب والا کون کہہ رہا ہے؟ یہ پتن کہہ رہا ہے کہ متنازع 26ویں یعنی ترمیم بل سے قبل، جس کا مسودہ مبینہ طور پر پتن کہتا ہے کہ آج تک وزراء کو بھی نہیں معلوم نہیں ہے، عوام کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ موجودہ اسمبلیوں کے 2/3 سے زائد اراکین عوامی مینڈیٹ سے محروم ہیں، لہٰذا انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مزید برآں یہ ایک نامکمل پارلیمنٹ ہے جو خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی سے محروم ہے، اور جس کے لیے کئی اراکین مبینہ طور پر مسلسل ہراسانی کا شکار ہیں یا انہیں بھاری رقم کی پیشکش کی گئی ہے تاکہ وہ متنازع ترامیم کے حق میں ووٹ دیں۔ اس لیے سول سوسائٹی حکومتی اتحاد کی جانب سے آئین اور انتخابی قوانین میں ترامیم کی ہر کوشش کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی رپورٹ کا خلاصہ لکھا ہے۔ یہ صورتحال ہے اور اس طریقے سے اس پارلیمنٹ سے، یہ صرف میں نے آپ کو 2 کراچی اور حیدرآباد میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو سب پہ بیتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔